الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جو لا شریک ہے. درود و سلام، درود و عظمت، درود و رحمت کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن مجید میں اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو اور علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. ہم پڑھ رہے تھے ایک کتاب جس کا نام تھا شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها، اور شروط الصلاۃ بھی، اس پر بھی ہم نے بات کی، ارکان پر بھی بات کی اور واجبات پر بھی ہماری بات مکمل ہوگی. اب ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی ہے، نواقص الوضو. وضو کے نواقص کیا ہے، یعنی وضو کس چیز سے ناقص ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے 8 چیزیں بتائی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے ضروری ہے وضو، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلی چیز جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لائی ہے، وہ پہلی چیز ہے الخارج من السبیلین. 2 شرمگاہوں سے جب کوئی چیز خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا. اس میں ہوا، بول و بازار، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ان 2 شرمگاہوں سے منی، مزی اور ودی
کہ خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری جو نواقص الوضو جو ہے، الخارج فاحش نجس من الجسد، جسم سے کوئی ایک چیز جو نکلتی ہے، جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں جو چیز نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے وضو تو ٹوٹتا ہی ہے، لیکن اس سے غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو شیخ الاسلام نے بتائی ہے جو نواقص الوضو ہے، وزوال العقل، عقل کا زائل ہونا۔ جب عقل ہے تو نماز اس پر فرض ہے اور اس کا وضو بھی درست ہے۔ اور اگر ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہ نواقص العقل، زوال العقل کا شکار ہوا، یعنی اس کی عقل جاتی رہی، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 شخص فرمائے جو مرفوع القلم، جن سے قلم اٹھا لیا جاتا، جن کا ثواب اور عذاب نہیں لکھا جاتا، ان میں ایک ہے، وہ ہے جو سویا ہوا آدمی، سویا ہے اور اپنی نیند کے دوران اگر یہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، سپنے میں، خواب میں، یہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو شریعت کے حکم سے، جس سے غسل واجب ہوتا ہو یا وضو ٹوٹ جاتا ہو، تو یہ خواب میں جو ہے، اگر یہ کوئی گناہ بھی کرتا ہے، اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی یہ خواب میں ہو رہا ہے، تو اس پر وہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ تو ایک یہ جو سویا ہوا ہے اس پر قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یہ مرفوع القلم ہے۔ اور دوسرا وہ جو عقل جس کی زائل ہو جائے، جو مجنون ہے، جو دیوانہ ہے، دیوانے کی جب عقل چلی جاتی ہے، وہ دیوانہ ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر نماز بھی فرض نہیں۔ جو مجنون ہے اس پر نماز بھی فرض نہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جس کو شریعت نے یہ بتایا کہ عقل جب زائل ہو جائے اس کا وضو نہیں رہتا اور یہ نماز سے بھی فارغ ہے، اس کو نماز بھی معاف ہے، اسی آدمی کو امت مسلمہ نے پہنچا ہوا مانا ہے۔ یعنی شریعت جس کو کہتی ہے کہ تیری نماز تجھ پر فرض ہی نہیں، واجب ہی نہیں، تیرا وضو ہی نہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جس چیز سے اس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، نماز معاف ہو جائے، یعنی نماز سے وہ فارغ ہو جائے، نماز کی وجوبیت سے وہ خارج ہو جائے، اس چیز کو آج ہماری امت بولتی ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے۔ ارے بھائی کہاں پہنچا ہے؟ جہنم کے کنارے پر پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل چھین لی۔ جب تک عقل تھی نماز فرض تھی، جب تک عقل تھی وضو درست تھا، جب عقل چلی گئی نماز بھی یہ نہیں پڑھ سکتا، اس پر فرض نہیں، واجب نہیں، اور وضو بھی اس پر واجب نہیں، اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے وضو بنایا اور وہ وضو کرنے کے بعد مجنون ہو گیا، یعنی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر 5 یا 2 منٹ یا 3 منٹ کے بعد پھر افاقہ ہوا، یہ ٹھیک ہوا، اس کو پھر نئی سری سے وضو کرنا ہے، پہلا والا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اس چھوٹے سے کتابچے میں، یہ 2-3 ورقوں کا کتابچہ ہے، اس کے اندر وہ چیزیں گنوائی ہیں کہ جو نواقص الوضو ہیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وزوال العقل، عقل کا زائل ہونا، تو جب عقل زائل ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا وہ شخص ہے جو بچہ ہے، 7 سال سے نیچے، 7 سال سے چھوٹا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو
دین سکھاؤ 7 سال کی عمر میں، 10 سال تک، اور 10 سال کے بعد ان کو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ان کو مارو۔ ہم کیسے مارتے ہیں؟ لاٹھی اٹھا کر کبھی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، بازو توڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں مارنا، یعنی ان کو تھوڑا ڈرانا ہے، تھوڑی ہلکی پھلکی مار لگانی ہے اس بچے کو۔ جب 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس صورت میں اس بچے کو جب 10 سال کا ہو جائے اس کو تھوڑا مارنا ہے، کیونکہ وہ اگر نماز نہ پڑھے تو 7 سال سے لے کر 10 سال تک جو یہ 3 سال کا پیریڈ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رکھے؟ تاکہ یہ مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ، اپنے دادو کے ساتھ مسجد کے اندر آئے، وہاں پر مسجد کے آداب، نماز کے مسائل، جو چھوٹے چھوٹے مسائل وہ سیکھ لے، وضو کے مسائل سیکھ لے، پانی کے مسائل سیکھ لے، اور نماز کے آداب سیکھ لے، واجبات سیکھ لے۔ یہ 3 سال کا پیریڈ جو ہے اس بچے کو اس میں سکھانا ہے 10 تک، اور 10 کے بعد اس پر نماز فرض ہو جاتی۔ جب فرض ہوئی تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مارو۔ مارنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ یہ اب 10 سال کا ہو گیا، اس پر نماز فرض ہوگی، اور اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک، اگر نماز سے کوتاہی برتتا ہے تو اس کو ہلکی پھلکی مارا جائے، پٹائی کی جائے۔ تو ہمارے تو 20 سال کے بھی جب بچے ہو جاتے ہیں، ابھی چھوٹا ہے، بچہ اٹھا نہیں، ابھی وہ سویا ہے، کالج جانا ہے 10 بجے، 8 بجے اٹھتا ہے، 9 بجے اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، گلاس میں پانی لے کر منہ کو مل کر کالج چلا گیا، تھوڑا تیل لگا کر چمک دمک چلا گیا کالج میں، لیکن اس کی آخرت جو برباد ہو رہی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے ان ماں باپ کو، والدین کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ایک ماں کو اس کے سامنے اس کے بچے کو آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں رکھا جائے، کیا ماں برداشت کرے گی؟ کیا اس کا ابا برداشت کرے گا کہ میرے بچے کا ہاتھ آگ میں جل جائے؟ ارے بھائی، یہ دنیا ہی آگ ہے، اور جو جہنم کی آگ ہے اس کے لیے ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کریں، ان کو سکھائیں، نماز کے آداب سکھائیں، نماز کے مسائل سکھائیں، نماز مسجد کے اندر کیسے داخل ہونا ہے، ادھر کون سی دعا پڑھنی ہے سکھائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی یونیورسٹی جو ہے اس بچے کی، پہلی یونیورسٹی جو ہے، پہلا استاد اس کی ماں ہے، ماں اس کو آداب سکھاتی ہے۔ پرانی مائیں، ایک زمانہ وہ بھی تھا ہمارے سلف و صالحین، اپنے بچوں سے شام کو 1-1, 2-2, 3-3 سورتیں سنتے تھے، اور سننے کے بعد اب بولتے جاؤ بسترے پر سو جاؤ۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ بچے سے پوچھا جاتا تو نے عشاء کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، اگر پڑھی ہے پھر کھانا ملے گا، اگر نہیں پڑھی ہے پھر کھانا نہیں ملتا تھا۔ ارے ماں باپ وہ دشمنی نہیں کر رہا، سونے دے دو، ایک دن بھوکا سوئے گا، کوئی پرواہ نہیں، بھوک سے اس کو کچھ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ نماز سے کوتاہی کی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس نے کوتاہی کی تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور یہاں تو آپ بچے کو جب آگ کی قریب چلا جاتا آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن ادھر پکڑنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کو نہیں بچائے گی اور بیٹی ماں کو نہیں بچائے گی۔ یہ پیار یہیں پہ دنیا پہ وہاں ختم ہو جائے گا۔ ایک نیکی مانگے گا، بیٹا مجھے ایک نیکی دے، تیرے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، جھوٹ بولا، حالانکہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، منع ہے جھوٹ بولنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ گناہگار ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا مسلمان کبھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں پرواہ کرنی ہے ان بچوں کے لیے، ان کو سکھانا ہے 7 سے 10 تک،
جب یہ 10 سال کے ہو گئے، اب 10 سال کے بعد اگر یہ نماز نہ پڑھے پر ان کو پٹائی کرنی ہے. نماز نہیں پڑھتے کھانا بند کر دو، کوئی پرواہ نہیں، مر جائے گا، بھوک سے نہیں مرے گا، لیکن اگر اس کی آخرت تباہ ہو گئی اس کا ذمہ دار یہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں. یہ نواقص وضو کو کون سی چیزیں توڑتی ہیں؟ سادہ الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ تیسری چیز تھی زوال العقل، عقل کا زائل ہونا. چوتھی چیز وہ مس الامرات بشہوت، عورت کو شہوت سے چھونے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کوئی آدمی گھر گیا، اپنی بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگایا، وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری کیوں بتایا کہ شہوت سے؟ اپنی گھر والی کو ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا شہوت سے پھر وضو ٹوٹے گا. اگر وہ بیمار ہے، اس کو گود میں اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا، کندھے پہ اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ بیمار ہے، ہاتھ پکڑ کر اس کو ہسپتال لے رہا ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہے، اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے اس کتابچے میں فرمایا وہ مس الامرات بشہوت، شہوت سے عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ چوتھی چیز تھی. پانچویں چیز وہ مس الفرج، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، بالیدی، اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھونا، چاہے آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ اگر کپڑے لگے ہوں تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. اگر کپڑے نہیں لگے ہیں، ایک آدمی نے وضو بنایا اور اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے چھو لیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. دوسری صورت یہ بھی ہے وضو ٹوٹنے کی. ہم مسجد میں آئے، ہمارے نوجوان چھوٹی چھوٹی شرٹیں پہنتے ہیں، جب یہ سجدہ کرتے تھے وہ اوپر چڑھی جاتی، تو مرد کا جو سطر ہے گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے، اس کے اندر سے اگر کوئی بھی چیز کھل جاتی ہے اور کسی کی نظر پڑتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے نوجوان، خاص کر جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اپنے تو وضو توڑا انہوں نے، لیکن ساتھ میں جو ساتھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ان کا وضو توڑنے کی کوشش مت کیجیے، ایسے کپڑے مت لگائیے. تو اپنی شرمگاہ کو، چاہے اگلی شرم یا پچھلی شرمگاہ ہو، اس کو ڈائریکٹ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کپڑے لگے ہوں، خارش ہوتی ہے تو خارش کرنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ پانچویں چیز تھی. چھٹی چیز اونٹ کا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ہم بہت سارے گوشت کھاتے ہیں، بیل کا کھاتے ہیں، مرغا کھاتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹتا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ اس کے گوشت سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے، ہمیں یہی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو فرمایا، اور فرمایا جب اونٹ کا گوشت کھاؤ گے آپ وضو کیا کرو. ہمارے لیے اتنا کافی ہے. کیوں؟ اگر باقی گوشت، کسی کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو اونٹ کے گوشت سے کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بات آپ کو بتاتے ہیں جو اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور چھٹی چیز تھی یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے. اور ساتویں چیز غسل، میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹتا ہے. میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جو غسل دینے والا ہو جب وہ میت کو غسل دے چکے اس کے بعد اس نے وضو کرنا چاہیے. آٹھویں نواقص الوضو، آٹھواں کون سا ہے؟
مرتد ہو جائے، جو مرتد ہو گیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ تو دین سے بھی گیا، دنیا سے بھی گیا، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ لیکن یہ تھے نواقص الوضو، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ رحمہ، جو انہوں نے کتابچہ لکھا چھوٹا سا، نواقص الوضو، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں پھر میں ایک بار دہراؤں گا، شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری چیز جسم سے منی خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر مزی خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں یہاں پر شریعت نے بتائی، منی، مزی اور ودی۔ منی اس وقت خارج ہوتی ہے جب دو میاں بیوی قرب حاصل کرتے ہیں، اس پر غسل ہو گیا، اس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ایک انسان شہوت سے کوئی پانی اس کے جسم سے جب نکلتا ہے اس کے لیے وضو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ مرض لاحق تھا، ان کو یہ پانی نکلتا تھا تو وہ پوچھ نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں پوچھ سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا ان کے نکاح کے اندر تھی، اس لیے وہ شرمائے نہیں، پوچھا، کسی اور سے پوچھوایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے۔ تو تیسری چیز زوال العقل، عقل کا زائل ہو جانا، مجنون ہو جانا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اپنی گھر والی کو شہوت سے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شہوت سے۔ اگر بیمار ہے پکڑ لیا، وہ تو ڈاکٹر کے ساتھ لے گیا، ہاتھ پکڑ کر لے گیا، کندھے پر لے گیا، گود میں اٹھا کر لے گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر شہوت سے چھوا پھر وضو ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور پانچویں چیز، اپنی شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹی چیز، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اسلام چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی جو اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا، اسلام کو خیر آباد کا وضو ٹوٹ گیا، وہ اسلام سے بھی گیا، وضو سے بھی گیا، دین سے بھی گیا، دنیا سے بھی گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے نواقص الوضو۔ اب اس کے بعد پانی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے وضو بنانا ہے۔ جب کوئی انسان مسجد میں یا گھر میں کہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کو پہلا کام کیا ہے؟ وضو کرنا۔ اور وضو کے لیے کون سی چیز ہے؟ پانی۔ اب یہ ہم نے پانی دیکھنا ہے، کس چیز